انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب کبھی احمد مرسل کی ثنا کرتا ہوں، جب کبھی احمد مرسل کی ثنا کرتا ہوں، شاعری کو بھی نئی روح عطا کرتا ہوں۔ جب کبھی احمد مرسل کی ثنا کرتا ہوں، شاعری کو بھی نئی روح عطا کرتا ہوں۔ خوشبوئیں ڈیرا لگا لیتی ہیں لب پر میرے، خوشبوئیں ڈیرا لگا لیتی ہیں لب پر میرے، منہ سے جب نام محمد ادا کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، آیات تلاوت کی ہیں، وقت کم ہے اور اشارتاً کنایتاً یہ کہا گیا ہے کہ برملا کیجئے، بے خطر کیجئے، بات کیجئے مگر مختصر کیجئے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ ہر ایک بچے کو بھی یاد ہے۔ آج ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہے کیا، یہ کہتی کیا ہے۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت ترجیح۔ اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ بہت خاموش مزاج ہیں۔ کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا کہ اقرار نہ اقرار، اقرار نہ انکار، بڑی دیر سے چپ ہے۔ کیا بات ہے سرکار، بڑی دیر سے چپ ہے۔ اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ، بام و در و دیوار بڑی دیر سے چپ ہے۔ تو یہ خاموشی، تو اگر آپ خاموش رہیں گے تو میری گفتار کیسے بنیں گے؟ تو آپ ساتھ دیں گے تو میں چلتا رہوں گا۔ تو اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت ترجیح۔ تو ترجیح کے معنی جو ہیں وہ اس کا مادہ رے جیم عین ہے، رجا۔ تو یہ رجوع سے ہے، رجت سے ہے، لوٹنا۔ ہم لوگ یہاں بطور مسافر آئے ہیں۔ ہم یہاں ابھی یہ محسن نقوی کی بات کر رہے تھے، تو محسن نقوی کا ہی ایک شعر ہے کہ ہم سے مت پوچھو راستے گھر کے، ہم سے مت پوچھو راستے گھر کے، ہم مسافر ہیں زندگی بھر کے۔ ہم تو یہاں ایک مسافر کی طرح آئے ہیں اور مسافر کی طرح ہی ہم نے جانا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے جس طرف جانا ہے اس طرف جانے کی ہم نے کوئی تیاری بھی کی ہے۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اس کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو پھر ہم نے ایک دامن کو پکڑنا ہے، اور وہ دامن کیا ہے، وہ دامن کس کا ہے، وہ ہستی کون ہے؟ اقبال یہ کہتے ہیں بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہود رسیدی تمام پورا بیاس۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر تم بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماؤس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ، بے مصطفیٰ بے رسا خیش را کی دی ہماؤس، کہ سارے کا سارا دین یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ، آپ کی تعلیمات کو مان لو۔ اگر بعون رسیدی تمام مذابیس، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، آپ کی غلامی اختیار نہ کی، آپ کا عشق دل میں نہیں ہوگا، تو یہ ابو لابی ہے۔ قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، ہر بیس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ تو ہم اس کائنات میں آئے ہیں تو کائنات کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب
سب سے کامل، سب سے اکمل، سب سے احسن، سب سے اجمل ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شے بے مثال ہے، آپ کی نبوت بے مثال ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مجھے یہاں پہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں، کیا مجاہد ختم نبوت تھے۔ میں یہاں جب آیا تو مجھے یہ چیز دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ صبح میں اور سرفراز بھائی باہر کہیں گئے تو مجھے دیکھنے کو ملا کہ یہاں پہ تحریک ختم نبوت کے جو پروانے جو ہیں اشتہار بھی ہیں اور یہاں پہ دیوانے بھی ہیں، اور انشاءاللہ حضرت صاحب دعا کرتے رہیں گے تو میں مختصر وقت میں کچھ بولتا رہوں گا ان کی دعاؤں سے، کیونکہ حفیظ جلندری نے کہا ہے کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ تو میں بات کر رہا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری کی، وہ یہ فرماتے ہیں یہ لوگ کس قدر بے بصیرت ہیں، کتنے عاقبت نا اندیش ہیں کہ لباس نبوت کس کے بدن پر مزین کرنے کی صحیح میں مصروف ہیں، جسے گڑ اور کلوخ میں تمیز نہیں، جسے جوتا پہننے کا سلیقہ نہیں، دایاں بائیں میں اور بایاں دائیں میں، جی بایاں دائیں میں اور دایاں بائیں میں، جسے گڑ اور کلوخ میں تمیز نہیں، جسے جوتا پہننے کا سلیقہ نہیں، دایاں بائیں میں، اور مٹی کھائی جا رہی ہے اور گڑ سے استنجا کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو اس میں یہ ساری کمزوریاں اور عیوب تھے، اس کے قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھا، سچ کبھی بولتا نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹوٹی تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں اگر اس میں یہ عیوب، اگر اس میں یہ نقائص، اگر اس میں خرابیاں نہ بھی ہوتی وہ مجسمہ حسن ہوتا، وہ مجسمہ حسن ہوتا، اردو کا ابوالکلام ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر ہوتا، غالب اس کا میخار ہوتا، غالب اس کی چاکری کرتا، اور یہ نہیں اگر وہ ابن تیمیہ کی طرح بھی ہوتا، اگر وہ اب ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اور اگر وہ امام ابو حنیفہ اگر جو اس نے دعویٰ کیا ہے اگر یہ دعویٰ اگر علی حجویری بھی کرتے، ابن تیمیہ بھی کرتے، امام ابو حنیفہ بھی کرتے، اور اگر یہ دعویٰ حضرت علی بھی کرتے جسے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی، اگر وہ یہ دعویٰ اگر حضرت عثمان بھی کرتے، اگر یہ دعویٰ حضرت عمر بھی کرتے، اگر یہ دعویٰ صدیق اکبر بھی کرتے، تو خدا کی قسم ہم نے ان کی بات نہیں ماننی تھی۔ یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ختم نبوت کی جو تاج ہے یہ اس کی ہستی کے لائق صرف نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عامر رضا خان صاحب کو مجھے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، آتے رہے انبیاء کما کی لہم، سبحان اللہ۔ علماء کرام توجہ دیجئے گا، سرفراز بھائی، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم بل خاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مور کے اکملت لکم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں، آپ کے کمال کا بھی کوئی ثانی نہیں، آپ کے جمال کا بھی کوئی ثانی نہیں، آپ کی آل کا بھی کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں، کسی پہلو سے بھی، کسی انداز میں بھی، آغاز سے اختتام تک، ازل سے ابد تک پیام خدا ہے، پیام محمد، ازل سے ابد تک ہے نام محمد، عیاں ہے نہاں ہے یہاں ہے وہاں ہے، نبوت رسالت نظام محمد، جسے پی کے سرشار ہے ساری دنیا، وہ کوثر ہے دراصل جام محمد، وہ کوثر ہے دراصل جام محمد، عیاں ہے نہاں ہے یہاں ہے وہاں ہے، نبوت رسالت نظام محمد، جسے پی کے سرشار ہے ساری دنیا، وہ کوثر ہے دراصل جام محمد، وہ صدیق تھے جو لٹائے ہوئے تھے سبھی کچھ ہی اپنا بنام محمد، مراد رسول امی تھے عمر ہی نہ ایسا ہوا پھر غلام محمد، وہ
عثمان پیکر حیا کے وفا کے ہے جن کا اثاثہ کلام محمد، وہ عثمان پیکر حیا کے وفا کے ہے جن کا اثاثہ کلام محمد، وہ بچپن سے کرتے رہے ہیں غلامی علی آشنائے مقام محمد، وہ بچپن سے کرتے رہے ہیں غلامی علی آشنائے مقام محمد، فدا ہے سبھی کچھ نفیس ہستی کا محمد محمد بنام محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے کہا کہ خصوصی خطاب ہے، وہی خطاب خصوصی ہو جاتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، وہ کتاب خصوصی ہو جاتی ہے جو سرکار دو عالم پر آتی ہے۔ بے شک بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شے بے مثال ہے، کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خامشی، ذات پاک کی رحمت کا باب ہوں، مجھ میں بھرے علوم ہے دونوں جہان کے، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب۔ میں آپ کی کس کس پہلو پہ بات کروں؟ ہائے مجھے یہاں سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کے اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، مر جائیں حاسد جل جل کر، مر جائیں حاسد جل جل کر، غم مت کر اے میرے پیمبر، دیتا جا بھر بھر کر ساغر، انا آتیناک الکوثر۔ اور انہی کے ہی آج میں کہنے تو کچھ اور آیا تھا، موضوع چھت پہ آنے سے پہلے سرفراز صاحب کو سننے سے پہلے تو کچھ اور تھا، لیکن یہاں میں نے آپ لوگوں کا انداز دیکھا، ماحول دیکھا تو موضوع بدل گیا۔ تو پیر نصیر صاحب کا تذکرہ چلا ہے تو انہی کی ہی سرکار دائے و حق بوہا، حق دیجتے ہر ویلے ہوا، سرکار دائے و حق بوہا، حق دیجتے ہر ویلے ہوا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں تو قرآن بنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نطق مبارک پر جو لفظ بھی جاری ہو وہ میرے رب کی منشا ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، اور یہ آج کل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار ہیں، اللہ نے آپ کو ہر شے بے مثال دی ہے، بے شک بے شک، آپ کو آل دی بے مثال دی، آپ کو جو یار دیے بے مثال دیے، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں یہاں پہ آپ سے کچھ سوال بھی کروں گا، اور کیونکہ میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں، بے شک بے شک، اور آپ سے محبتیں دے کے جانا بے چاہتا شک بے شک، ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کا دل کرتا ہے جس بھی ہستی پر زبان درازی شروع کر دیتا ہے، استغفر اللہ استغفر، دیکھتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کون ہے؟ بے شک بے شک، سوچتا نہیں ہے یہ کون ہے؟ کہ وہ کون ہے۔ اگر کوئی جتنا بڑا احسن ہو، جتنا بڑا حسین ہو، جتنا بڑا جمیل ہو، اگر وہ چاند کی جانب دیکھے گا اور اس پہ تھوکے گا تو تھوک اس کے اپنے منہ پہ ہی آئے گی۔ آئے گی، بے شک بے شک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، اللہ نے آپ کو وہ بھی بڑے بے مثال دیے ہیں۔ میرا وقت کتنا ہے حضور؟ یہ بھی بتا دیجئے گا۔ تو جب وقت ختم ہوا تو اشارہ کر دیجئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار ہیں، جو حبدار ہیں، بے مثال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاران کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں اگر ہم نے پوچھنا ہوگا تو ہم قرآن سے پوچھیں گے، بے شک بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھیں گے، بے شک بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے، کیونکہ ان کی تربیت آپ نے کی ہے، آپ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لانے والا اللہ ہے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تربیت کرے ان کے بارے میں اگر وہ آج کا کوئی جتنا مرضی بڑا ولی ہو، جتنا مرضی بڑا کتب ہو، جتنا مرضی بڑا ولایت کے درجوں پر ہو، لیکن وہ جو بھی گفتگو کرے گا میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں، میرے نبی کے یاروں کے بارے میں، ہم اس کی گفتگو کو معیار نہیں بنائیں گے، ہم تاریخ نہیں دیکھیں گے، ہم تاریخ کو اٹھا کے دیوار میں مار دیں گے۔ اور اگر صحابہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو اللہ کی کتاب دیکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ان لوگوں کا امتحان لیا ہے۔ ایک امتحان آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک امتحان آپ دیکھتے ہیں، ہم تو کسی کے دلوں کا حال نہیں جانتے۔ ابھی آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء جو یہاں پہ بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں اندازہ کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اور یہاں پہ مجھے منیر نیازی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ اور آپ یہ نہیں جانتے کہ میرے دل میں کیا ہے، اللہ تو یہ جانتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ یہ جانتا ہے، اللہ عالم ما کان ما یکون ہے، اللہ کو علم ہے کیا ہوا کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے، اس کو تو پتا ہے، وہ دلوں کی حال جانتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے یاروں کا، اللہ نے میرے نبی کے حبداروں کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ نے میرے نبی کے حبداروں کے دلوں کو ٹٹولا، اللہ نے میرے نبی کے یاروں کے قلوب کو پرکھا، ان کو دیکھا اور امتحان لیا۔ تو میرے اللہ نے قرآن کریم میں اس بے مثال کتاب میں، وہ کتاب جو لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ کتاب جو میرے نبی پر نازل ہوئی، وہ کتاب، اس کتاب کے وہ کتاب سب سے اعلیٰ، وہ کتاب سب سے عرفہ، اور ابوالکلام آزاد کے مجھے وہ جملے یاد آ رہے ہیں، حقیقی معنی میں عرفہ ادب وہ ہے جو بار بار کی آزمائش میں پورا اترے اور اس کا نقش اتنا گہرا اور دیر پا ہو کہ کبھی دلوں سے مٹایا ہی نہ جا سکے۔ اگر پوری کائنات کا ادب ایک جانب رکھ دیا جائے، اگر پوری کائنات کا لٹریچر ایک جانب رکھ دیا جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ادب ایک جانب ہو اور ایک جانب قرآن ہو، تو قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے شعراء، مجھے زبید بھی یاد آ رہا ہے، مجھے سارے شعراء یاد آ رہے ہیں، مجھے ساری کوششیں یاد آ رہی ہیں، وقت کم ہے، اور وہ کتاب یہ کہہ رہی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ میں نے ان کے دلوں کو پرکھا اور ان کے دلوں کو تقوی سے معمور پایا۔ اور تم جو باتیں کرتے ہو، اور تقوی وہ ہے کہ اللہ یہ قرآن میں ہی کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ متقی جو ہے اللہ کے ہاں جو معیار ہے تکریم کا، اللہ کے ہاں جو معیار ہے عزت کا، اللہ کے ہاں جو معیار ہے عظمت کا، اللہ کے ہاں جو معیار ہے شان و شوکت کا، اللہ کے ہاں جو معیار ہے کسی کو عزت دینے کا، وہ تقوی ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر تقوی کسی میں ہے تو وہ میرے نبی کے یاروں میں۔ بے شک تو دنیا کی تمام تاریخی کتابوں کو ہم اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے، بے شک بے شک جو میرے نبی کی بات کے خلاف آئے گی، بے شک بے شک جو میرے نبی کے یاروں کے خلاف آئے گی، بے شک بے شک ایسی تاریخ کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، بے شک بے شک ایسی تاریخ کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو تاریخ میرے نبی کے صحابہ سے مجھے دور کرے۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے میں اسی کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں، بے شک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کو کہتے کیا ہیں؟ آیت ترجیح، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اگر ہم نے اس کی طرف لوٹنا ہے، بے شک
अगर हमने उसकी तरफ जाना है, ये हमने यकीन है क्योंकि हम देखते रहे हैं। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बेशक बेशक मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। बेशक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु शैइन यरजू इला अस्लिही, हमारी असल वही है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फानी है। कुल्लु शैइन हालिक, हर चीज़ हलाक होने वाली है। हमने जाना उसकी तरफ है, लेकिन हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हम दामन रसूल पकड़ेंगे और आप वसल्लम के यारों के रास्ते को देखेंगे, क्योंकि मेरे सहाबा जो है वो सितारों की मानद हैं। तो अपनी गुफ्तगू को मैं समेटना चाहूँगा और एक और आयत मैंने ये पढ़ी थी, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। तो ये जो है आप वसल्लम की मोहब्बत, आप वसल्लम की चाहत, आप वसल्लम की उल्फत, आपसे मवद्दत जो है वो ही हमारी बका का जरिया है। आज हम जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, आज जो हम मसाइल का शिकार हैं, इन तमाम मसाइल का हल जो है वो वहाँ मौजूद है और इंशाअल्लाह हमें उससे हल मिलेगा। सिद्दीक़ अकबर से उमर फारूक तक, उमर फारूक से उस्मान तक, उस्मान से अली तक, अली से हसन हुसैन तक, हसन हुसैन। यहाँ पे मैं वो सरफराज साहब की एक फरमाइश है कि नवासा वो रसूल हक का, बेटा वो अली का है। मेरे कुछ शेर है, नवासा वो रसूल हक का, बेटा वो अली का है। ज़माने सब उसी के थे, ज़माना अब उसी का है। नहीं मंसूब चाहत उसकी बस एक फिरके से लोगों, वो मर्दे हक सभी का था, वो मर्दे हुर सभी का है। बेशक बेशक तो सिद्दीक़ अकबर से उमर फारूक तक, उमर फारूक से उस्मान तक, उस्मान से अली तक, अली से हसन हुसैन तक, खालिद बिन वलीद तक, अबू उबैदा बिन जराह तक, अबू उबैदा बिन जराह तक, साद बिन अबी वकास तक, उमर बिन आस तक, उकबा बिन नाफे तक, कुतैबा बिन मुस्लिम तक, मोहम्मद बिन कासिम तक, तारिक बिन ज़ियाद तक, यूसुफ बिन ताशफीन तक, अमीरुल बैर बारबरूसा तक, रुकनुद्दीन बैबरस तक, टीपू सुल्तान तक, इमाम शमूएल तक। मैं ये सारा सिलसिला देखता चला आता हूँ और मैं देखता चला जाता हूँ तो मुझे इन तमाम हस्तियों की अजमत की एक वजह पता चलती है, और वो अजमत ये है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, प्यार में इसने मोहम्मद से उजाला कर दे। आप सबकी